آج ہم بات کریں گے امبانیز کی، اور ان کا نام آتے ہی مکیش امبانی کا نام ہی ذہن میں آتا ہے۔ دنیا کا 9ویں نمبر پر آنے والا امیر ترین شخص، بھارت نہیں ایشیا کا امیر ترین شخص دھیرو بھائی امبانی کے ہاں 19 اپریل 1957 میں ایک گجراتی خاندان میں پیدا ہوا۔ 117.8 بلین ڈالر کی تخمینہ مالیت کے ساتھ اگر وہ زندگی گزار رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے۔ اگر ان کے خاندان کی بات کریں تو یمن میں پیدا ہونے والے مکیش امبانی جو کوکیلا امبانی اور دھیرو بھائی امبانی کے ہاں پیدا ہوئے، ان کا ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں بھی ہیں، لیکن ان کا زیادہ وقت یمن میں نہیں گزرا، اس لیے چونکہ ان کے والد نے 1958 میں بھارت واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک تجارتی کاروبار شروع کیا جا سکے۔ شروع میں انہوں نے مسالہ جات اور ٹیکسٹائل پر توجہ دی، اور بعد میں ویمل نام کے نام سے انہوں نے صرف ویمن نام رکھ کر ایک کامیاب بزنس مین اس وقت تک یعنی 1970 کی دہائی تک بمبئی کے ایک 2 بیڈ روم کے معمولی اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے بزنس ترقی کرتا گیا اور ان کی مالی حالت بہتر سے بہتر ہوتی گئی تو اس کے بعد دھیرو بھائی نے کولابا میں سی ونڈ کے نام سے 14 منزلہ اپارٹمنٹ بلاک خریدا، جہاں پر ان کے تمام بھائی اور باقی خاندان کے لوگ مختلف منزلوں میں رہائش پذیر ہونے لگے۔ مکیش امبانی اسٹینفورڈ میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اپنے والد کے کہنے پر ان کی بزنس میں ہاتھ بٹانے لگے، اور وہ ایک نیا پروجیکٹ لے کر ریلائنس انفوکام لمیٹڈ کے نام سے اس کمپنی میں شامل ہوئے۔ یعنی انہوں نے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پر توجہ دے کر اس کو بزنس میں شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد نے ان کو آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکلز کی کمپنی کا چارج بھی دے دیا، اور یوں پھر جام نگر بھارت کی نچلی سطح سے شروع ہو کر 2010 تک 33 ملین ٹن سالانہ پیدا کرنے کے قابل ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں کہ کیمیکل، بجلی کی پیداوار، بندرگاہ اور اس سے متعلق تمام ڈھانچوں کو ان کے ساتھ ملایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2002 میں مکیش امبانی کے والد دھیرو بھائی امبانی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بزنس جو تھا اس کو کون سنبھالتا؟ دونوں بھائیوں نے اس کو سنبھالنا شروع کیا، لیکن ہوا کیا کہ وہی ہوا کہ 2 بھائی اپنی اپنی مرضی نہیں چلا سکتے تھے، اختلافات کا آغاز شروع ہوا۔ اس میں ان کا بزنس بھی افیکٹ تو نہیں ہوا، لیکن آپس میں بہت زیادہ رنجشیں بڑھنے لگیں۔ اب کیا تھا، ان کی ماں کوکیلا امبانی نے یہی سوچا کہ دونوں کی رنجشیں مزید بڑھنے سے پہلے ان کا بٹوارا کر کے دونوں بھائیوں کو الگ الگ بزنس بانٹ دیا جائے۔ بزنس کا بٹوارا کچھ یوں ہوا کہ مکیش جو بڑے بھائی تھے ان کو ریلائنس انڈسٹریز، ریلائنس پیٹرولیم دے دی گئی، جبکہ مکیش کے چھوٹے بھائی انیل امبانی کو ریلائنس کمیونیکیٹر، ریلائنس کیپٹل اور ریلائنس براڈ کاسٹ سونپ دیا گیا۔ بٹوارے کے ساتھ ساتھ کچھ کانٹریکٹ بھی سائن ہوئے، یعنی ایگریمنٹ آف نو انٹرفیئرنس، کہ 10 برس تک کوئی کسی کے بزنس کو انٹرفیئرنس یا اس طرح کا بزنس نہیں کرے گا۔ انیل امبانی کا زیادہ تر انٹرسٹ جو تھا، دلچسپی جو تھی، وہ فلم اور میڈیا کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنی تمام آگے جو انویسٹمنٹس تھی ان کا بھی رجحان اسی کی طرف رکھا، میڈیا میں رکھا۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انڈیا کی 700 سکرین انہی کی تھی۔ اس کے بعد یہ سوچئے کہ گلیمرس لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دونوں دنیاؤں میں اپنے دوستیاں نبھائی، یہاں تک کہ سٹیو اسپیلبرگ کے ساتھ 1.2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا بھی کانٹریکٹ کر لیا۔ دوسری طرف مکیش امبانی بھی اپنے بزنس کو پھیلاتے گئے اور ترقی کی راہ پر آگے چلتے رہے۔ اور بس پھر کیا تھا، پھر تو یہ دیکھیں کہ انیل امبانی دنیا کے 6 امیر آدمی، اور جبکہ ان کے بھائی مکیش امبانی دنیا کے
5वें अमीर आदमियों में शामिल होने लगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यही हुआ कि अनिल अंबानी ने कोशिश की कि टेलीकम्युनिकेशन में अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। गोया उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसमें इतना घाटा हुआ कि वो बिल्कुल बैंकरप्सी के नहज पर पहुंच गए। अब वहां से उनको वापस लाना बहुत मुश्किल था। बस फिर उन्होंने चीन के 3 बैंकों से कर्जा लिया अपने पुराने कर्जे को चुकाने के लिए, और यहाँ तक हो गए कि उनको जेल होने के ऑर्डर हो गए, जिसको बचाने के लिए इनके बड़े भाई ने इनकी मदद की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, वो किसी भी लिक्विड एसेट के मालिक नहीं हैं, मां सवाए चंद घर और गाड़ियां उनके पास हैं। दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शामिल होने वाले इसी मुकेश अंबानी का घर भी दुनिया का महंगा तरीन घर है। इनके घर का नाम एंटेलिया है। इस 27 मंजिला घर में 160 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि 3 हेलीपैड हैं। और इसके अलावा आप ये देखें, घर में ही शोरूम है, घर में ही आइसक्रीम पार्लर है, घर में ही सैलून है, घर में ही योगा स्टूडियो है, और क्या क्या नहीं है। हजारों मेहमान जो हैं वो इनके बॉल रूम में आकर समा सकते हैं, जबकि 600 मुलाजमीन इनके घर में काम करते हैं। तो ये सोचिए कि सोने के कप में चाय पीने वाले मुकेश अंबानी की जो वाइफ है, यानी कि बीवी, वो भी किसी से कम नहीं। अब ये बताते हैं कि इस कामयाबी में कितना हाथ है आगे उनकी बीवी का। इससे आगे सुनने और देखने के लिए आप हमारी अगली कहानी अंबानीज पे जाइए और देखिए। आप हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें।